السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ بڑے سے ہال نما کمرے میں مدھم پیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ سکینہ درمیان میں کھڑی تھی، سر پر دوپٹہ ڈھیلا پڑا ہوا تھا، انگلیاں بے اختیار کپکپا رہی تھی، آنکھوں میں جمع آنسو اب بہنے کی ضد کر رہے تھے، مگر وہ جیسے خود کو روکے ہوئے تھی۔ آخری بار وہ کسی بھی طرح اس جنجال سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کو معلوم تھا جو بولی لگے گی آگے جا کر اس کی قیمت اسے ادا کرنی ہوگی، مگر وہ تیار تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا زیادہ بولی کوئی لگائے گا نہیں، لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی اس پر کسی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اس کے گرد مردوں کا ہجوم تھا، آوازیں ایک دوسرے پر چڑھتی جا رہی تھی۔ ایک آواز پورے مجمع میں گونجی، 5 لاکھ۔ اس کو دیکھ کر ایک دوسری آواز گونجی، 6 لاکھ۔ تیسری آواز ایک بار پھر گونجی، 7 لاکھ۔ ہر بولی کے ساتھ سکینہ کو یوں لگتا جیسے اس کی سانس کا ایک حصہ کھینچ لیا گیا ہو۔ اس کو گمان تھا بولی زیادہ سے زیادہ 50,000 یا 1 لاکھ کے درمیان لگے گی، مگر اسے ہرگز اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بولی 5 لاکھ سے شروع ہوگی۔ شرم سے اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ ایک عزت دار گھر کی بیٹی جو ہمیشہ گھر سے 7 پردوں میں نکلتی تھی، آج اس طرح مردوں کے ہجوم میں بے پردہ ہو کر کھڑی تھی، اور اس کے وجود کی قیمت لگائی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ دل میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، یہ میں نے کیا کر لیا؟ یہ کیسا عذاب مجھ پر نازل ہوا ہے؟ میں اپنے گھر سے کیوں نکلی؟ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب اچانک ہجوم میں خاموشی سی چھا گئی۔ ایک بھاری سرد آواز ابھری، 1 کروڑ، اور امید کرتا ہوں اس قیمت کے بعد کوئی قیمت نہیں لگائے گا۔ اب یہ لڑکی میری ہوئی۔ اس کی بلند آواز پر وقت جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ گردنیں سمت مڑی، سکینہ نے بھی دھیرے سے سر اٹھایا، اور جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ سامنے وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، سلطان خانزادہ۔ اس کی سانس اٹک گئی، لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ یہ یہاں؟ اس نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا اس انسان سے کبھی اس کا سامنا ہوگا، اور وہ بھی اس حال میں۔ جس انسان کو وہ ریجیکٹ کر چکی تھی، آج وہ اس کی بولی لگا رہا تھا۔ یہ قیامت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ سلطان کی نظریں اس پر جم گئی تھیں، ٹھنڈی، بے رحم، جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو، یا شاید حد سے زیادہ پہچانتا ہو۔ اس کی قیمت سن کر کوٹھے کی مالکن ستارہ بائی فوراً آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر لالچ چمک رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے سلطان کے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھتے ہوئے فدا ہونے والے انداز میں بولی، واہ صاحب، کیا بات ہے! ایسی بولی تو آج تک کسی نے نہیں لگائی۔ یہ چھوکری اب آپ کی ہوئی۔ اگر یہاں کوئی اور اس سے زیادہ قیمت بھی لگائے گا، تب بھی میں یہ لڑکی اس کو نہیں دوں گی، کیونکہ آج آپ نے 1 کروڑ کی قیمت لگا کر میرے کوٹھے کی شان بڑھائی ہے۔ سلطان نے اس کا ہاتھ آہستگی سے ہٹایا، نظریں اب بھی سکینہ پر جمی تھی۔ وہ نہایت سرد لہجے میں بولا، اس جیسے کی اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے، مگر مجھے غلام چاہیے، ہر وقت حکم ماننے والا، اور جب حکم کی تعمیل نہ ہو، اس کا سر قلم بھی کروں، تب بھی وہ ایک لفظ نہ بولے۔ سکینہ کے اندر جیسے کچھ جل اٹھا تھا۔ اس نے تڑپ کر سلطان کو دیکھا۔ اس نے قدم پیچھے ہٹایا، مگر زمین جیسے اس کے پاؤں سے چپک گئی تھی۔ سلطان کی آواز مزید سخت ہو گئی، 1 کروڑ دے رہا ہوں تو شرطیں بھی میری ہوں گی۔ اسے سمجھا دینا، اگر اس نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی یا حکم عدولی کی تو یہی 1 کروڑ یہ خود ادا کرے گی۔ ستارہ بائی کی آنکھیں چمک اٹھیں، بالکل صاحب، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور اگر بھاگنے کی کوشش کی، سلطان نے جملہ ادھورا چھوڑا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی دھمکی واضح تھی، تو سیدھا جیل جائے گی، کیونکہ یہ میری خریدی ہوئی شے ہے۔ سکینہ کا سر جھک گیا تھا، آنسو اب بے قابو ہو کر گرنے لگے۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، غلام۔ وہ جو عزت سے اس کی دلہن بنائی جا رہی تھی، اب ایک ذلالت کے بعد اس کی غلام بننے والی تھی۔ یہ قیامت ہی تھی۔ ستارہ بائی نے جلدی سے کہا، آئیں صاحب، اندر بیٹھ کر سب طے کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ بند ہوا اور ہال میں شور پھر سے لوٹ آیا، مگر سکینہ کے لیے سب کچھ خاموش ہو چکا تھا۔
وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ایک کونے کی طرف بڑھی، پھر قریب کے کمرے میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو بازوؤں میں جکڑ لیا، ماتھا ان پر ٹکا دیا۔ دروازہ نیم وا تھا، باہر کی آوازیں مدھم ہو کر آ رہی تھی، جیسے کسی اور دنیا سے۔ میں نے یہ کیوں کیا؟ اس کی ٹوٹی ہوئی سرگوشی کمرے میں گم ہو گئی۔ اچانک اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ گھر سے نکلی تھی، دل میں ضد لیے، آنکھوں میں خواب۔ اسے لگا تھا وہ اپنی زندگی خود چن رہی ہے، مگر آج وہ خود ایک انتخاب بن گئی تھی۔ اس نے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہی انسان، اس نے آہستہ سے کہا، جس سے میں بھاگی تھی، آج وہی میرا مالک بن رہا ہے۔ دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا یہ صرف ایک سودا نہیں تھا، یہ اس کی ہر سانس کی قیمت طے ہونے کا آغاز تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد تمام کاغذاتی کارروائی مکمل ہو گئی اور ستارہ بائی نے اسے بیچ دیا۔ 2 لڑکیاں اسے باہر لے آئی تھیں اور گاڑی کا دروازہ کھولا گیا۔ اسے تقریباً گھسیٹ کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا گیا تھا۔ وہ سہم کر ایک طرف سکڑ گئی، ہاتھ اپنی گود میں جکڑے ہوئے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، سڑک کی بتیاں ایک سیدھی لکیر کی طرح آگے پھیلی ہوئی تھی اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس ان کو کاٹتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ سلطان نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی دھیرے سے چل پڑی۔ کچھ لمحے صرف خاموشی رہی، بھاری گھٹن زدہ خاموشی، صرف انجن کی ہلکی گرج اور سکینہ کی بے ترتیب سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر سلطان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سنجیدگی سے بولا، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، اب تم میری خریدی ہوئی غلام ہو۔ تمہاری قیمت 5 لاکھ، 6 لاکھ یا 10 لاکھ نہیں، بلکہ تمہاری قیمت 1 کروڑ روپے ہے۔ تم اب میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گی۔ اگر تم نے میری مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ سکینہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی، اس کے ہاتھ اور زیادہ سختی سے جکڑ گئے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، کوئی نرمی، کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک اجنبی سی سختی تھی۔ میرے ساتھ کیا کرو گے؟ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، میں گھر سے بھاگی ہوں، تمہاری نہیں، اپنے۔ میں تمہارے نکاح میں نہیں آئی تھی، یہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب نکاح سے پہلے ہوا ہے، تم میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے ہر لفظ بڑی مشکل سے باہر آ رہا ہو۔ سلطان نے جواب دینے کی بجائے اچانک بریک پر زور سے پاؤں مارا، گاڑی جھٹکے سے رکی۔ سکینہ کا جسم آگے کو جھکا تھا، اس نے جلدی سے ڈیش بورڈ پکڑ کر خود کو سنبھالا، دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ سلطان نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، آنکھوں میں دبی ہوئی آگ صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہیں اپنا غلام بناؤں گا۔ اس کی آواز اب اور سخت تھی۔ بہت زبردست بات کہی ہے تم نے، نکاح سے پہلے بھاگی تھی، شکر مناؤ تم نے واقعی یہ قدم نکاح سے پہلے اٹھایا تھا۔ اگر تم نکاح کے بعد ایسا کچھ بھی کرنے کی جرت کرتی، ابھی جو تم صحیح سلامت زندہ بیٹھی ہو، اب تک قبر میں تمہیں زندہ اتار چکا ہوتا۔ تمہارے خاندان میں عزت کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میرے خاندان میں عزت کا بہت معیار ہے۔ تم مجھے بدنام کر کے گئی تھی، تمہیں کیا لگا خود سے جڑی ہوئی عورت کو ایسے ہی جانے دوں گا؟ جب تک تم مر نہیں جاتی، تمہارا نام اس دنیا سے مٹ نہیں جاتا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، ساری زندگی تمہیں اپنی غلام بنا کر رکھوں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے سکینہ۔ سکینہ کے لب کانپنے لگے، مگر آواز جیسے گم ہو گئی۔ جس روز تم بھاگی تھی اسی دن مجھے پتہ چل گیا تھا تم کہاں پہنچی ہو۔ وہ بولتا جا رہا تھا، ہر لفظ ناپ تول کر۔ 2 دن تمہیں وہاں رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ تم خود دیکھو 4 دیواری سے باہر کیا ہے۔ تمہیں ایک دفعہ بھی اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ وہ بوڑھا آدمی ساری زندگی تمہاری حفاظت کرتا رہا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا۔ تم نے خواہش کی تم شہر جا کر تعلیم حاصل کرو گی، گاؤں کی کسی لڑکی کو اس بات کی اجازت نہیں ملی، مگر تمہیں مل گئی۔ اس کے باوجود تم نے اپنے باپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ اگر انہوں نے تمہاری شادی اپنی مرضی سے طے کی ہے
تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا ماں باپ کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی مرضی سے بیاہ سکیں؟ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی، مگر رفتار اب کچھ تیز تھی۔ وہ مزید بولا، اور رہی بات تمہاری مرضی کے بغیر شادی ہو رہی تھی، تم مجھ سے بات کرتی، میرے گھر والوں سے بات کرتی، مگر تم نے بھاگنے کو بہتر سمجھا۔ اس نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اور اب نتیجہ دیکھ لیا تم نے، میری بیوی بن سکی نہ کہیں کی رہی۔ تمہاری اوقات اب واقعی دو کوڑی کی ہو چکی ہے، کیونکہ 2 راتیں باہر گزار چکی ہو، نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہو، ہمیں کیا پتا کتنی راتیں رنگین بھی کر چکی ہو۔ سکینہ کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا، لیکن میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا، میں پاک دامن ہوں، میں نے کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، خدا را مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن خدا کے لیے ایسے جملے مت بولے، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں بہت عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، ایسی باتیں کر کے میرے دل کو مت دکھائیں، اللہ کے لیے۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، وہ دونوں ہاتھ جوڑنے لگی، مگر سلطان نے ایک سرد نظر ڈال کر اسے روک دیا۔ مانگتی رہو معافی، اس نے بے پرواہی سے کہا، میری نظر میں تم اب ایک طوائف ہو جس کی اوقات صفر ہے۔ یہ الفاظ جیسے سکینہ کے سینے میں چھپ گئے تھے۔ اس نے فوراً سر اٹھایا، آنکھوں میں تکلیف کے ساتھ ایک ہلکی سی ضد ابھر آئی۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر صاف۔ میں نے نہ کسی مرد کے سامنے ناچا ہے، نہ کسی کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کی ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ سلطان کے چہرے پر کوئی اثر نہیں آیا۔ اس نے سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے کہا، تم حویلی چلو، تمہارا دماغ وہیں ٹھیک کروں گا۔ ارادہ تمہیں فلیٹ لے کر جانے کا تھا، لیکن اب وہیں پر تم سے تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کی بات سن کر سکینہ تڑپ کر بولی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ آواز میں خوف واضح تھا۔ میرے ساتھ ظلم مت کریں خدا کے لیے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا اور نہ کسی کے ساتھ برا کیا ہے۔ وہ بری طرح رونے لگی، اس کے کندھے ہل رہے تھے، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، مگر سلطان جیسے سب سے بے نیاز تھا۔ اس نے رفتار اور بڑھا دی۔ باہر سڑک سنسان ہوتی جا رہی تھی، شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور اندھیرا گہرا ہوتا گیا۔ گاڑی سیدھی حویلی کی سمت بڑھ رہی تھی، ایک ایسی جگہ کی طرف جہاں سے واپسی شاید پہلے سے بھی مشکل تھی۔ سکینہ نے کھڑکی کے باہر دیکھا، کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، جیسے خود کو اس لمحے کے الگ کرنا چاہتی ہو، مگر حقیقت وہی، ہر دھڑکن کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ۔ تقریباً 3 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک وسیع اونچے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ لوہے کا بھاری گیٹ آہستہ آہستہ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ حویلی دور سے ہی اپنے جاہو جلال کا احساس دلا رہی تھی۔ اونچی دیواریں، بڑے ستون اور ہر طرف پھیلی خاموشی، ایسی خاموشی جس میں ہر قدم کی آواز گونجتی تھی۔ گاڑی رکی تو سلطان نے بغیر کچھ کہے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ سکینہ نے ایک لمحے کو خود کو سمیٹا، مگر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑتا ہوا نیچے اتار چکا تھا۔ اس کی گرفت سخت تھی، جیسے وہ اسے کہیں بھاگنے کا موقع دینا ہی نہ چاہتا ہو۔ وہ اسے سیدھا لاؤنج کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کمرے میں موجود سب لوگوں کی نظریں ایک ساتھ ان پر اٹھ گئیں۔ بڑا سا لاؤنج، بیچ میں قالین، اطراف میں صوفے اور درمیان میں ایک سنجیدہ سی فضا قائم تھی۔ سکینہ کی نظریں بے اختیار گھومی اور پھر وہ ایک جگہ آ کر رک گئی۔ اس کے ماں باپ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، آنکھوں میں آنسو پھر سے بھر آئے۔ مولوی صاحب ایک جانب بیٹھے تھے، سامنے نکاح کا رجسٹر رکھا ہوا تھا۔ حویلی کے دوسرے افراد بھی موجود تھے، سب خاموش، مگر ہر چہرے پر ایک الگ تاثر تھا۔ سلطان اسے لے کر کچھ قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک رحمت بیگم اٹھی۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہی دن دکھانے تھے تم نے، اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ سکینہ کے چہرے پر پڑا۔ آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ سکینہ لڑکھڑا گئی، ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر چلا گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ملا تجھے یہ سب کر کے؟ رحمت بیگم چیخی، آواز میں درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ کیوں بھاگی تھی؟ نہیں کرنی تھی شادی تو بولتی۔
چپ کیوں رہی تھی؟ سکینہ نے سر جھکا لیا۔ لب کانپ رہے تھے مگر جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ صرف سسکیاں تھیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس کریں بہن۔ اکبر خان فوراً آگے بڑھے۔ انہوں نے رحمت بیگم کا ہاتھ تھاما اور سنجیدگی سے کہا، مارو نہیں اسے، ابھی کے ابھی نکاح ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو رکے پھر مضبوط لہجے میں بولے، یہ ہمارے بیٹے کی عزت کا بھی معاملہ ہے۔ اس کا نام میرے بیٹے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنی عزت کو اس طرح بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اکبر خان نے سر موڑ کر سلطان کی طرف دیکھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نکاح پر؟ سلطان نے آہستہ سے اپنی نظریں سکینہ کی طرف اٹھائیں۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے سر نفی میں ہلا دیا اور جا کر مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اکبر خان سکینہ کے قریب آئے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نکاح کر لیں؟ سکینہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ حیران بھی تھی کہ سلطان اتنی آسانی سے کیسے راضی ہو گیا۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، پھر سلطان کی طرف، اور آخر میں دوبارہ نظریں جھکا لی۔ ہونٹ کانپے اور اس نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ بھی جا کر بیٹھ گئی، ہاتھ اپنی گود میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتی تھی، اور عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اور وہ اگر کسی سے نکاح کر کے مل رہی تھی تو وہ راضی تھی۔ اکبر خان نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولے، اجازت ہے، نکاح پڑھا دے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا، پھر نظر اٹھا کر سکینہ کو دیکھا اور بلند آواز میں بولے، بی بی سکینہ ولد مبین احمد۔ ان کی آواز پرسکون تھی مگر کمرے کی فضا میں گونج رہی تھی۔ آپ کا نکاح سلطان خانزادہ ولد نعیم خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سکینہ کے لب کپ کپائے، آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ جی، قبول ہے، آواز میں مشکل سنائی دی، مگر خاموشی اتنی گہری تھی کہ ہر لفظ صاف سن لیا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ جی قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اب اس کی آواز ٹوٹ چکی تھی مگر لفظ پھر بھی ادا ہوئے، جی قبول ہے۔ کمرے میں موجود سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ پھر مولوی صاحب نے رخ سلطان کی طرف کیا۔ سلطان خانزادہ ولد نعیم خانزادہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سلطان سیدھا بیٹھا تھا، چہرہ سنجیدہ، نظریں جھکی ہوئی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، قبول ہے۔ دوسری بار سوال ہوا، قبول ہے۔ تیسری بار ہوا، وہ سنجیدگی سے بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر بند کیا۔ نکاح مکمل ہوا۔ اللہ اس رشتے میں برکت عطا فرمائے۔ کمرے میں ہلکی سی سرگوشیاں ابھری، مگر سکینہ کے لیے سب کچھ جیسے ختم ہو چکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، سر جھکائے، جیسے اس کی اپنی آواز، اس کی اپنی مرضی، سب کچھ کہیں پیچھے رہ گئے ہوں۔ 1 گھنٹے بعد نکاح کے بعد حویلی کے بڑے دروازے کے پیچھے ایک خاموشی چھا گئی۔ گاڑی کے دھیرے دھیرے رکاوٹی سفر کے بعد سکینہ کو سلطان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی، اونچے پردے اور بڑے بیڈ کی چادر پر پڑی دھیمی روشنی کے دھبے ایک سناٹے کی طرح پھیل رہے تھے۔ سکینہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے ہوئے، اور آنکھیں مسلسل زمین پر جمائی ہوئی تھی۔ دماغ میں خیالات کا طوفان تھا۔ ایک لمحے کو وہ اپنی زندگی کے اختتام کا تصور کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور یہ حقیقت اسے ہلا رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ اچانک کھلا۔ سکینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، سانس بے ترتیب۔ سامنے سلطان کھڑے تھے، ہاتھ آرام سے پہلو میں گرائے، آنکھیں اس کی طرف جمائی ہوئی۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر قدم بڑھاتے ہوئے بولا، بے شک گھر والوں نے تمہارا اور میرا نکاح کروا دیا ہے، لیکن یاد رکھو تم اب میری غلام ہو۔ سکینہ کے لب کانپنے لگے، آنکھوں میں خوف اور حیرت ایک ساتھ جھلکنے لگا۔ روتے ہوئے بولی، چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
سلطان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس کے قریب آیا اور سخت لہجے میں کہا، نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب ایک دوسرے کے لیے حلال ہو چکے ہیں۔ میں تمہارے قریب آؤں گا اور اپنا رشتہ قائم کروں گا، اور جو تمہیں کوٹھے سے لایا ہوں، پورے 1 کروڑ میں وہ تمہاری غلامی کی ضمانت ہے۔ سکینہ کی سانس رک گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بیچ بیچ میں بولی، لیکن اگر میں نے آپ ہی غلامی قبول نہ کی تو؟ سلطان کی آنکھوں میں سردی تھی اور وہ بولا، اگر تم نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی، یاد رکھو غلام کو مارنے کا حکم جاری ہوگا۔ تم میری خریدی ہوئی غلام ہو، اور تمہاری زندگی اب میرے احکام کے تابع ہے۔ سکینہ نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا، جیسے یہ حقیقت قبول کرنے کی ضد کر رہی ہو، مگر اندر سے لرز رہی تھی۔ سلطان نے بیڈ کے قریب قدم رکھا اور آواز میں مزید سختی پیدا کی، اور ایک بات اور، اس گھر میں رہتے ہوئے اب سر جھکا کر رہنا ہوگا تمہیں۔ عزت کے ساتھ لایا گیا ہے، مگر تم نے عزت قبول نہیں کی۔ اب جو کچھ بھی تمہیں ملے گا وہ تمہاری اوقات کے مطابق ہوگا۔ زیرو۔ سکینہ کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، میں نے اپنی عزت بچائی ہے، خدا را ایسا مت کریں۔ سلطان نے اسے دیکھا، نظریں سخت، آواز میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تم اپنی غلامی قبول کرو، یا تمہاری زندگی اور مشکلات ہر لمحے تمہارے پیچھے ہوں گی۔ نکاح کے بعد تمہارے پاس خود مختاری نہیں ہوگی، تمہیں ہر حکم ماننا ہوگا، اور تمہاری اوقات 0 ہے۔ سکینہ نے سر جھکایا، آنکھیں زمین پر، سانس بے ترتیب، دل میں خوف اور مایوسی کی لہر دوڑتی ہوئی وہ بیٹھی رہی، ایک لمحے کے لیے خود کو چھوٹا سا محسوس کرتی ہوئی، جیسے یہ بیڈ اب اس کی دنیا کی آخری سرحد ہو۔ سلطان کمرے میں گھومتے ہوئے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہا، مجھے میرا حق چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے لائٹ آف کی اور اس کے نزدیک ہو گیا۔ وہ تڑپی تھی، جٹپٹائی تھی، لیکن اس نے اس کو اپنی آغوش سے نکلنے نہیں دیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح کی پہلی کرن کمرے میں دھیرے دھیرے داخل ہو رہی تھی، پردوں کے بیچ سے ہلکی روشنی چھن کر بیڈ پر پڑ رہی تھی۔ سلطان کی آنکھ کھلی اور رات کے لمحات کی یاد اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ وہ اپنی طاقت اور شدت سے سکینہ کو نڈھال کر کے سو جانے کا منظر ذہن میں دہرا رہا تھا۔ بیڈ کے قریب اس کی نظر اس پر گئی۔ سکینہ بالکل تھکی ہاری، آنکھیں بند، بازو جسم بے اختیار حالت میں پڑا تھا۔ اچانک اس نے اس کا بازو تھام لیا اور زور سے جھنجھوڑ دیا۔ سکینہ اچانک جاگ گئی، آنکھیں پھیل گئی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سلطان نے سخت لہجے میں کہا، چلو اٹھو اور جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ سکینہ نے کانپتے لبوں سے آہستہ آواز میں کہا، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ رات جو آپ نے ظلم کیا اس کی داستان میرے پورے وجود پر لکھی گئی ہے، خدا کے لیے رحم کریں۔ سلطان کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہیں یہی لگا تھا نا کہ میں ایسا سلوک کروں گا اگر تمہاری شادی مجھ جیسے وڈیرے سے ہو گئی؟ پہلے ایسا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب سب ہوتا تو میں یقین دلاؤں گا، میں تمہارے ساتھ واقعی ایسا سلوک کر سکتا ہوں۔ سکینہ نے آنکھیں زمین کی طرف جھکائی تھی، سانس بے ترتیب تھی۔ سلطان نے قریب آ کر ہنستے ہوئے کہا، اٹھو اور جا کر ناشتہ بناؤ۔ ناشتے میں مجھے انڈا پراٹھا چائے سب چاہیے، ایک چیز کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایک چیز بھی کم ہوئی تو تمہارے ساتھ میں وہ کروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سکینہ کی آنکھیں نم تھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، اور دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں واقعی یہ کر سکتی ہوں؟ اس کی سانسیں بے ترتیب، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کرے۔ سلطان نے سر ہلایا، جیسے اسے کسی بھی نرم گوشے کی پرواہ نہ ہو۔ اس کی نظریں سخت تھیں۔ سکینہ نے ایک لمحے کے لیے زمین کی طرف دیکھا، پھر بازو سیدھا کیا، سانس بھرتی ہوئی آہستہ آہستہ وہ کھڑی ہوئی، بیڈ کے کنارے سے نیچے اترتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی، قدم دھیرے مگر عزم کے ساتھ، ہر قدم پر دل کی دھڑکن خوف اور نفرت کے درمیان جھولتی رہی۔
کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے سانس بھری، آنکھیں بند کر کے کوشش کی کہ اپنے آپ کو سنبھالے، پھر روتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ باورچی خانے کی سمت جہاں اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ناشتے کی تیاری کرے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد کچن میں ہلکی سی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جس کی روشنی آٹے کے ذروں پر پڑ کر انہیں نمایاں کر رہی تھی۔ چولہے پر توا گرم تھا اور اس پر رکھا پراٹھا ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ پک رہا تھا۔ سکینہ چپ چاپ کھڑی ایک ہاتھ سے بیلن چلا رہی تھی اور دوسرے سے آنسو پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ دروازے کے قریب شائستہ بیگم کھڑی تھی، آنکھوں میں سختی، چہرے پر ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ سکینہ نے گھبراہٹ میں فوراً سر جھکا کر کہا، السلام علیکم۔ شائستہ بیگم نے جواب دینے کی بجائے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولی، بہت خوب، شادی والے دن بھاگ گئی، میرے بیٹے کو سب کے سامنے رسوا کر دیا، اور اب اس کا دل جیتنے کے لیے کھانا بنا رہی ہو۔ بہت ہی شاطر لڑکی ہو تم۔ سکینہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آواز میں تھکن اور سچائی دونوں شامل تھی۔ میں خود سے نہیں بنا رہی، آپ کے بیٹے نے کہا تھا بنانے کے لیے۔ شائستہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ ایک قدم آگے آئیں۔ اپنی حد پہ رہ کر بات کرو، میرے سامنے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ سکینہ نے فوراً نظریں جھکا لی، مگر اس بار اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش کے ساتھ وضاحت تھی۔ میں جواب نہیں دے رہی، صرف بتا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی شائستہ بیگم اچانک اس کے قریب آئیں اور اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ سکینہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھر آئے۔ خاموش رہو، وہ تیز لہجے میں بولی، کچھ زیادہ نہیں بول رہی تو ابھی سے زبان چلنے لگی ہے۔ سکینہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کچن کے دروازے پر قدموں کی آواز آئی۔ سلطان اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھی سکینہ کے بازو پر گئی جو اس کی ماں کی گرفت میں تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور آہستہ مگر مضبوطی سے اپنی ماں کا ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ زیادہ نہیں بول رہی تھی، اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ آپ زیادہ بول رہی ہیں۔ کچن میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی تھی۔ جب وہ آپ سے بات نہیں کر رہی، اپنے کام میں مگن ہے، تو بلا وجہ سے مخاطب کر کے الجھ کیوں رہی ہیں؟ سب سنا ہے میں نے۔ شائستہ بیگم نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ تمہاری بیوی زبان درازی کر رہی ہے اور تم اسی کی طرف ناری کر رہے ہو۔ بھولو مت، یہ 2 دن گھر سے باہر رہی ہے۔ سلطان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے سیدھا اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ کہاں تھی؟ مجھے اس بات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کیسے اور کس کے ساتھ رہی تھی، سب جانتا ہوں۔ اس کی آواز میں دبی ہوئی وارننگ واضح تھی۔ تو بہتر ہوگا کہ میری بیوی کے دامن پر کیچڑ نہ اچھالے۔ شائستہ بیگم ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ سلطان نے لہجہ کچھ نرم کیا مگر سنجیدگی برقرار رہی۔ آپ میری ماں ہیں، میرے لیے بہت احترام کے قابل ہیں، تو بہتر ہے اس رشتے کو احترام کی بنیاد پر ہی رہنے دیں۔ کچن کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی پھیل گئی۔ سلطان نے پھر سکینہ کی طرف دیکھا۔ ناشتہ بن گیا ہے۔ سکینہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی بن چکا ہے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر کہا، تم کمرے میں جاؤ، ملازمہ ناشتہ لے آئے گی۔ سکینہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس نے چولہے کی آنچ بند کی، ہاتھ دھوئے اور دھیرے قدموں سے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کچن میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کی نیچے چھپی ہوئی کشیدگی اب پہلے سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ کچھ دیر بعد سلطان کے کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور باہر کی روشنی اندر دیواروں پر مدھم سائے بنا رہی۔ سکینہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھے، نظریں کہیں خلا میں گھومتی، دل اور دماغ جیسے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ کل تک کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، غلام، اوقات، صفر، اور آج وہی شخص اپنی ماں کے سامنے اس کے لیے کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔
مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، سکینہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ سلطان اندر داخل ہوا، چہرہ معمول کے مطابق سنجیدہ، نظریں سیدھی تھیں۔ اس نے جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو، وہ سیدھا واش روم کی طرف بڑھا۔ سکینہ فوراً اٹھی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان رکا، بھویں ہلکی سی سکیڑی۔ راستہ دو، واش روم جانا ہے، فضول باتیں مت کرو، سکینہ نے ہلتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز میں الجھن تھی، درد بھی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے غلام کہتے ہیں، میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے لیے اپنی ماں سے کیوں لڑے؟ سلطان ایک لمحے کو اسے دیکھا، جیسے اس کے سوال کو تول رہا ہو، پھر بیزاری سے بولا، جو ہونا تھا ہو گیا، ملازمہ ناشتہ لا رہی ہوگی، ٹیبل پر سجا دینا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا مگر سکینہ نے ہمت کر کے پھر کہا، میں سب کروں گی، لیکن مجھے اس بات کا جواب بھی چاہیے۔ آپ میرے سوال سے نظر نہیں چرا سکتے۔ اس بار سلطان رک گیا، کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ باہر سے آتی ہوا کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے سر موڑا اور سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ بیوی ہو تم میری؟ اس کی آواز گہری تھی۔ ظاہر سی بات ہے، تمہارا خیال نہیں کروں گا تو کس کا کروں گا؟ تمہاری عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سکینہ کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ ذمہ داری ہو میری؟ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں کچھ بھی بول سکتا ہوں، تمہارا گلا بھی دبا سکتا ہوں۔ اس کے الفاظ سخت تھے مگر اگلا جملہ پہلے سے مختلف تھا۔ لیکن اگر یہی عمل کوئی اور کرے گا تو مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ سکینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرا باپ ہو یا میری ماں؟ سلطان نے واضح انداز میں کہا۔ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ سکینہ کے لب ہلے۔ لیکن آپ ہی کہہ رہے تھے کہ ہر کوئی میری بے عزتی کرے گا، مجھے جوتے کی نوک پر رکھے گا۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی ابھری، پھر اس نے سیدھا جواب دیا، اگر تمہارا نکاح مجھ سے نہیں ہوتا تب ایسا ہی کرواتا۔ یہ سن کر سکینہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، لیکن اب اس نے بات جاری رکھی۔ اب تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، میری عزت ہو۔ کمرے کی فضا جیسے بدل گئی۔ تمہاری طرف کوئی دیکھے بھی، اس نے دھیرے مگر واضح لہجے میں کہا، یہ مجھے گوارا نہیں۔ سکینہ خاموش کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار ان میں صرف خوف نہیں، کچھ اور بھی شامل تھا، ایک الجھن، ایک عجیب سا احساس۔ سلطان نے نظریں ہٹائیں جیسے بات ختم ہو چکی ہو۔ خیر میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ وہ اس کے پاس سے گزرا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی۔ سکینہ وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے زمین میں جم گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے بیڈ کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں نے یہ رشتہ کیوں توڑا تھا؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ اب اسے پہلی بار اپنی غلطی کا وزن محسوس ہو رہا تھا، اور یہ احساس پہلے سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ رات کی خاموشی حویلی پر پوری طرح چھا چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، اور سلطان بیڈ کے ساتھ ٹھیک لگائے موبائل اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی، جیسے دن بھر کی باتیں اس کے اندر کہیں دب گئی ہوں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آؤ، اس نے بغیر نظر اٹھائے کہا۔ ایک ملازم اندر آیا، سر جھکائے بولا، صاحب، اکبر صاحب آپ کو ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ سلطان نے پہلی بار نظر اٹھائی۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر حیرت ابھری، پھر وہ خاموشی سے اٹھا اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور لمبے برآمدے سے گزرتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ قدموں کی ہلکی آواز خالی راہداری میں گونج رہی تھی۔ دروازے کے سامنے آ کر اس نے دستک دی، پھر اندر داخل ہوا۔ اندر اکبر صاحب اور شائستہ بیگم پہلے سے موجود تھے۔ دونوں سنجیدگی سے بیٹھے تھے، جیسے کسی فیصلے کا انتظار ہو۔ السلام علیکم، سلطان نے مختصر کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ اکبر صاحب نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان آ کر بیٹھ گیا، سیدھا، خاموش۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اکبر صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور بولے، تم نے آج صبح اپنی ماں سے بدتمیزی کی ہے، وہ بھی اس 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے؟ سلطان کی آنکھ میں فوراً سختی ابھری۔ اس نے سیدھا ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اپنی بہو کو 2 کوڑی کی کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟
مجھے جواب دیجیے۔ کمرے کی فضا یکدم بدل گئی۔ اکبر صاحب نے سنبھل کر کہا، میں نے یہ نکاح صرف اس لیے کروایا ہے کیونکہ اس لڑکی کا نام تم سے جڑ گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کی خاطر ہم سے لڑو۔ سلطان نے ہلکا سا سر جھٹکا۔ میں لڑ نہیں رہا، لیکن میں اسے ڈیفینڈ ضرور کروں گا کیونکہ وہ میری بیوی ہے۔ اس کی آواز مضبوط تھی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اس کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے مجھے یہ برداشت نہیں۔ شائستہ بیگم نے ناگواری سے کہا، تمہیں اپنی ماں باپ کی عزت سے زیادہ اس لڑکی کی فکر ہے؟ سلطان نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ سیدھا اکبر صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، آپ ایسے کیسے میری بیوی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2 کوڑی کی ہے؟ جس کے ساتھ سلطان خانزادہ کا نام جڑ جائے وہ 2 کوڑی کا ہوتا ہے؟ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ کیا میری اوقات آپ کی نظر میں 2 کوڑی کی ہے؟ اکبر صاحب کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اگر تمہاری یہی ٹون رہی تو بہتر ہے کہ تم کہیں اور چلے جاؤ، دوسری حویلی چلے جاؤ، کیونکہ اس بدتمیزی کے ساتھ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ الفاظ کمرے میں گونج گئے۔ سلطان ایک لمحے کو انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر فیصلہ کن تھی۔ وہ مزید بولا، کیونکہ میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، اور بیوی کا مطلب ہوتا ہے میری ہمسفر، میری ساتھی۔ اکبر صاحب اور شائستہ بیگم خاموش رہ گئے۔ ٹھیک ہے، سلطان نے مختصر کہا، میں صبح ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ بہتر یہی ہوگا، کیونکہ میں مزید تماشا برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں میرے لیے عزیز ہیں اور وہ بھی میرے لیے عزیز ہے۔ میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے میں الگ ہو کر سکون سے رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم مضبوط تھے، جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل گیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ دروازے کے بالکل ساتھ دیوار کے سائے میں ایک اور وجود کھڑا تھا، سکینہ۔ وہ سانس روکے سب سن رہی تھی، آنکھیں نم، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہی شخص جو اسے غلام کہتا تھا آج اسی کے لیے سب کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور سکینہ نے آہستہ سے دیوار کا سہارا لے لیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ انسان آخر ہے کیا؟ 2 گھنٹے بعد رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے لمبے برآمدوں میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہر آواز کہیں دب کر رہ گئی ہو۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد سلطان اپنے کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرے کی مدھم روشنی میں ایک عجیب سی اداسی محسوس ہوئی۔ چند قدم ہی بڑھا تھا کہ اسے ہلکی سی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ رکا، نظریں کمرے میں گھمائی، پھر بیڈ کے پیچھے نگاہ ٹھہر گئی۔ سکینہ وہاں زمین پر بیٹھی تھی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے، سر جھکائے اور خاموشی سے رو رہی تھی۔ سلطان کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت ابھری، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ کس بات کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ سکینہ چونک کر سر اٹھایا، آنکھیں سرخ، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری اتنی حمایت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں آپ ہی کون ہوں؟ سلطان خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آپ اپنے باپ سے کیوں لڑے؟ وہ بولتی گئی، آنسو مسلسل بہتے رہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور آپ میرے لیے ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے؟ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں بولا، جیسے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو، پھر آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ہاں، کرتا ہوں تم سے محبت، اس نے سیدھے لہجے میں کہا، کیونکہ بیوی ہو تم میری۔ سکینہ کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ تمہیں کوئی ایک لفظ بھی بولے۔ اس کی آواز میں واضح سختی تھی۔ اب آنسو صاف کرو اور لیٹو۔ سکینہ نے سر ہلایا مگر آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ لیکن آپ نے کہا تھا میں آپ کی غلام ہوں، ایک طوائف ہوں، اس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ سلطان نے نظر ہٹائی، جیسے وہ لمحہ یاد کر رہا ہو۔ غصہ آ رہا تھا مجھے، اس نے مختصر جواب دیا۔ چپ ہو جاؤ، رو مت، تمہارا رونا مجھے پسند نہیں۔
کیوں پسند نہیں ہے؟ سکینہ نے فوراً پوچھا۔ ایسے کیسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، وہ بھی اتنی بری لڑکی سے جو آپ کو دھوکہ دے کر گئی، جس نے آپ کی عزت کو نیلام کیا۔ اس کے الفاظ خود اس کے لیے بھی بوجھ بن رہے تھے۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار نظریں پہلے سے مختلف تھیں، اتنی سخت نہیں تھی۔ محبت کا مطلب وفا ہوتا ہے، وہ آہستہ سے بولا، اور میں وفا نبھانا جانتا ہوں۔ کمرے کی فضا جیسے تھم گئی۔ مجھے تم سے ابھی سے محبت نہیں ہے، اس نے سچائی سے کہا۔ یہ رشتہ میں نے اپنی مرضی سے تمہارے گھر بھیجا تھا، کیونکہ میں تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر اپنے لیے منتخب کر چکا تھا۔ سکینہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اور اب اگر میرے ماں باپ بھی تمہارے خلاف بولیں گے تو میرا حق ہے کہ میں تمہیں ڈیفینڈ کروں۔ یہ سن کر سکینہ کا دل بھر آیا، آنسو پھر سے بہنے لگے، مگر اس بار ان میں صرف درد نہیں تھا۔ اچانک وہ آگے بڑھی اور سلطان کے گلے لگ گئی۔ اس کے کندھے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے آپ کو چھوڑا، میں غلط تھی۔ سلطان ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، جیسے اس نے اس کی توقع نہ کی ہو، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑیں، سکینہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں ان کی باتیں برداشت کر لوں گی، بس آپ ان سے دور نہ جائیں۔ سلطان نے اس کی بات کاٹی۔ چپ ہو جاؤ۔ اس کی آواز اب نرم تھی، مگر حکم کا عنصر اب بھی موجود تھا۔ اس نے ہلکا سا اسے اپنے سے الگ کیا، اس کے چہرے سے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ رو مت، وہ آہستہ سے بولا۔ میں ہوں نا؟ سکینہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوف ایک ساتھ پیدا ہو رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی دوبارہ لوٹ آئی تھی، مگر اس بار اس خاموشی میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 مہینے بعد سمندر کے کنارے ہلکی ہوا چل رہی تھی، لہریں آہستہ آہستہ ریت پر ٹکرا رہی تھی، اور سورج کی آخری کرنوں نے پانی کو سنہری روشنی میں نہلا دیا تھا۔ آسمان کے کنارے نارنجی اور گلابی رنگوں کا امتزاج بن رہا تھا، جیسے زمین اور آسمان نے ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش کر دیا ہو۔ سکینہ اور سلطان پانی میں کھڑے تھے، پانی گھٹنوں تک تھا۔ سکینہ کی آنکھیں سورج کی ڈوبتی ہوئی کرنوں کی طرف تھی، لیکن اس کے چہرے پر سکون کے ساتھ ساتھ حیرت بھی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا، جس انسان سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جس انسان کو میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ انسان میری زندگی کا اتنا حسین اور اہم بن جائے گا، مجھے یقین نہیں آتا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا، سر ہلکا سا جھکایا اور بولا، میں نے کسی کو بھی تمہاری خاطر نہیں چھوڑا۔ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، تمہیں سکون دینا میرا فرض ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنا میرا سب سے اہم فرض، اور وہ بھی میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ سکینہ نے اس کے سینے سے جڑ کر ہلکی سانس لی، لہریں ان کے پیروں کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ وہ بولا، ہاں لیکن تمہارا ان کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہیں تم سے اختلاف ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم بلا وجہ تکلیف اٹھاؤ۔ تمہاری فکر میری سب سے پہلی ترجیح ہے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ تمہاری آنکھوں میں اگر کبھی بھی آنسو آئے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ سکینہ نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا، لہریں ان کے آس پاس ٹکرانے کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ بھی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، کبھی کبھی مجھے اپنا بہت خوش نصیب محسوس ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے ہمسفر سے نوازا۔ یہ سب اس پاک ذات کی وجہ سے ہی ہے۔ میں جتنی تم سے محبت کروں اتنی کم ہے۔ سلطان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں بھی جتنی تم سے محبت کروں اتنی کم ہے، کیونکہ تم بہت ہی خوبصورت ہو، ایک بہت ہی خوبصورت انسان۔ سکینہ نے ہنستے ہوئے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے، اور پانی میں چھلک کر آنے والی روشنی میں ان کے عکس ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ ہوا میں نمک کی خوشبو، سورج کی سنہری روشنی اور پانی کی ٹھنڈی لہر، سب کچھ ایک کامل سکون پیدا کر رہا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئے، صرف ہوا اور پانی کی آوازیں تھیں، اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں جو ایک ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ پھر سکینہ نے سر اس کے سینے سے ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم واقعی میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ میں کبھی نہیں چاہتی
کہ یہ لمحہ ختم ہو۔ سلطان نے اسے دوبارہ گلے لگا، مضبوطی سے، اور سر ہلایا۔ نہیں، یہ لمحہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تمہارے ساتھ جو بھی گزرا ہر لمحہ ہمیں مضبوط بنا گیا، اور یہ زندگی ہم دونوں کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے۔ سورج مکمل طور پر افق کے پار ڈوب چکا تھا۔ پانی کا رنگ سنہری سے گہرا نیلا بن گیا، لیکن ان کے درمیان جو روشنی تھی وہ کبھی مدھم نہیں ہوئی۔ سکینہ نے آہستہ سے کہا، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو، اور یہ سب کچھ اللہ کی عنایت ہے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہر لمحہ تمہاری خوشی، تمہاری حفاظت اور تمہاری محبت سب میری زندگی کا مقصد ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑے سمندر کے کنارے کھڑے رہے۔ لہریں ان کے پیروں سے ٹکراتی رہیں، اور سورج کی آخری کرنوں نے ان کی زندگی میں ایک نئی روشنی ڈال دی۔ خاموشی میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہی تھی۔ وہ دنیا کی تمام کشمکش سے آزاد، بس محبت اور سکون کے لمحے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔